اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ تم دیکھو کہ آج کے دن جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے سوائے حمیم اور غسلین کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے دوزخ میں، اور وہ پانی ایسا کہ جہنمی شدت پیاس سے چیخ رہے ہوں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی کی گرمی ایسی ہے، فرمایا گیا کہ وہ اپنے منہ کے قریب کرے تو اس کا نیچے کا جبڑا لٹک جائے گا، اس کے پانی کے جھلسا دینے سے لٹک، اور اس کو وہ پانی پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں ہے۔ زقوم ایک درخت ہے جو اسے کانٹے دار پھل کہ اگر وہ کھا لے تو اس کے حلق میں سے وہ کانٹے باہر نظر آئیں گے، وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔ تھوہڑ کا درخت اس کو کہا ہے ترجمے قرآن میں۔ اب یہ اسے دیا جائے گا، اسے نہ نگل پائے تو پھر فرمایا گیا غسلین ایک چیز ہے، قرآن میں ذکر ہے، غسلین اسے دیا جائے گا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا تفسیر میں، غسلین کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ پورے جہنمیوں کے جسموں کو آگ جو تپش سے جلا چکی ہوگی، تو جو جسموں سے سڑن، پیپ اور خون نکلے گا وہ جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اہل محشر کے جسموں کی سڑن جو ہوگی اس کو غسلین کہا گیا ہے، نہایت ہی بدبودار، نہایت ہی کری، وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ مجبوری میں اسے بھی پی رہے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے احوال ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے والے کے عذابات میں بھی درجات ہیں، کچھ کو شدید عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعونیو جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے۔ سخت ترین عذاب جہاں ہے، عذاب علیم کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ عذاب مہین کہا گیا ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ وہاں کئی طرح کے عذابات ہیں جن کا الگ الگ گناہوں کا الگ الگ وہاں پر ایک طبقہ ہے گنہگاروں کا۔ اب اس دور میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے، قرآن میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک، حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، ان سے پکار کر کے وہ کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہہ کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا فیصلہ کرے، ہماری بات پہنچا دے۔ اور ایک جگہ ہے وَقَالُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، وہ کہیں گے جہنم کے فرشتوں سے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمیں عذاب کم کر دے، ایک دن تو آرام دے دے۔ چھٹی منانا چاہتے ہیں جہنمی۔ وہاں پر دوزخی پکار رہے ہوں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے وہ 1000 سال ہو چکے ہوں گے ان کو پکارتے ہوئے، تب حضرت مالک ان کی طرف توجہ کریں گے کہ جہنمیوں کس بات پر تم پکار رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات کرا دے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، میں گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، میں ابھی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر ان پر 1000 سال اور گزر جائیں گے، 2000 سال۔ پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کہ کس بات پر تم چیخ رہے ہو، کس بات پر تم بلا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے مالک ہماری رب سے بات کرا دے، اللہ سے ہماری بات کرا دے۔ تو پھر حضرت مالک وہی جواب دیتے ہیں، 3000 سال گزر جاتے ہیں۔ تب حضرت مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو ان کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے اور تو ان کے لیے بہتر فیصلہ کر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مالک ان سے کہو آج کے بعد سے رب تعالیٰ نہ تمہیں کلام کرے گا نہ تمہاری طرف نظر فرمائے گا، یہ آخری فیصلہ آ جائے گا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو یہ سنا دیا جائے گا تو پوری جہنم میں چیخ و پکار اس شدت سے ہوں گے کہ جہنم کے طبقات ہلنے لگ جائیں گے، کہ جب انہیں کہہ دیا گیا
کہ اب رب تعالیٰ نہ تم سے کبھی بات کرے گا اور نہ کبھی تمہاری طرف نظر کرے گا، کبھی نہیں، چاہے وہ 1,00,000 سال گزر جائیں۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے لیے معاملات ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب، یہ حدیث پاک میں، جب جہنم کو لایا جائے گا، جتنے لوگ لائیں گے ابھی میں نے بتایا، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں جو اس کو باندھی ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ تعداد میں یہ تقریباً 4,90,00,000,000 فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری دنیا کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے 4,90,00,000,000 فرشتے لا رہے ہوں گے۔ تو جہنم پکار رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا اور قیامت کے دن بات بھی کرے گی۔ اس دن کہے گی پورے اہل محشر سے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے، میں اس کے لیے اپنا منہ کھولتی ہوں، پھاڑتی ہوں، جس نے دنیا میں میرے رب کی ناشکری کی ہے۔ جو کفر اور شرک کیا ہے میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ متکبرین کے لیے، یعنی جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے دنیا میں، ان کے لیے ہے، اور جو ریاکاری کرتے تھے، جو دکھاوا کرتے تھے، ان کے لیے ہے دوزخ۔ اور پھر قرآن پاک سے اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے ان کو کس انداز سے لے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی پیشانی ان کے گھٹنوں میں ڈال دیں گے، یعنی اس طرح سے کہ ان کے پیروں کے بیچ میں ڈال دیں گے، اور ان کو اسی انداز سے، جس طرح یہاں مرغے بناتے ہیں، اس طرح سے ان کو جبینے یعنی پیشانیاں پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور کچھ کو ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے نہیں بلکہ پیچھے کے مقام سے باہر کر دی جائیں گی، اور انہیں کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ جہنم کی طرف جانے والوں کی کیفیت بھی الگ الگ ہے۔ ہاں، وہاں پر ذلت کے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو کھینچ کر، کچھ لوگوں کو اوندھے منہ، یہ احادیث کریمہ میں۔ اور اکثر جن لوگوں کو جاتے ہوئے جنتی پوچھیں گے وہ سورہ مدثر میں ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یعنی جنت میں جا رہے ہوئے لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ فلانا دوزخ کی طرف جا رہا ہے، ارے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو جنتی پکار کر پوچھیں گے ان سے کہ کیوں تم دوزخ میں کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، آج تم کو کیوں لے جا رہے ہو، تم تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوزخ میں اکثر ڈالے جانے والے کیا کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آنے تک ہم سنبھل ہی نہیں سکے، اور پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، حدیثوں کا مجموعہ، قرآن کی آیتوں سے لے کر کہ جہنم کی جو کیفیت ہے وہ اب بھی موجود ہے، دوزخ سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، قیامت کی دن لائی جائے گی۔ برا ٹھکانہ اس کو اللہ نے فرمایا، وساءت مصیرا، قرآن میں کہا گیا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی بری جگہ ہے، اور کہا جس کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ خسران یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، خاسرین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاسرین میں ہمیں نہ بنائے۔